بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلطنت کو خیر آباد کہا اور فقیری اختیار کر کے جنگل کی طرف نکل گئے۔ شہزادوں نے انہیں بے حد تلاش کیا۔ آخر ایک دن دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھا اپنی پوشاک سی رہے ہیں۔ شہزادے نے سلام عرض کیا اور کہا کہ یہ کیسی زندگی آپ نے اختیار کر رکھی ہے، جنگل کی اس تنہائی اور وحشت سے کیا حاصل؟ ادھر پوری سلطنت بے یار و مددگار آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے، میرے ساتھ محل میں چلیے اور اپنی سلطنت کو سنبھالیے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہزادے نے غصے سے ان کے ہاتھ سے سوئی لے کر دریا میں پھینک دی اور کہا کہ اب تو آپ کو میرے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کو بہت سمجھایا کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، لیکن شہزادہ کسی طرح نہ مانا۔ مجبوراً آپ نے دریا کی طرف منہ کر کے کہا کہ مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس کر دو۔ چند لمحوں بعد شہزادے نے دیکھا کہ سینکڑوں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر حاضر ہو گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مچھلیوں سے کہا کہ نہیں، مجھے صرف میری سوئی چاہیے جو شہزادے نے دریا میں پھینکی ہے۔ اتنے میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور اس کے منہ میں وہی سوئی تھی۔ بادشاہ نے وہ سوئی مچھلی کے منہ سے لے لی۔ اس کے بعد آپ شہزادے سے مخاطب ہوئے اور کہا، کیوں صاحبزادے، یہ سلطنت اچھی ہے یا وہ سلطنت جس کو میں خیر آباد کہہ آیا ہوں؟ شہزادہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے آپ کے معاملات میں مداخلت کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور بولا، جاؤ بیٹا، اپنی سلطنت کو سنبھالو، وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ شہزادہ سلام عرض کر کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ کے راز اکثر اس کے دشمن پر ظاہر ہو جاتے تھے اور وہ اس کے مقابلے کے لیے جو تدابیر کرتا تھا وہ بیکار ہو جاتی تھیں، اس سے اس کو تشویش رہتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک مخلص سے یہ شکایت بیان کی اور کہا کہ ایک جماعت ہے جو میرے اصرار پر مطلع ہوتی ہے اور ان پر ان کا اظہار کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا کہ ان میں سے کون شخص ظاہر کرتا ہے، اور مجھے یہ بھی گرا ہے کہ میری جانب سے کسی متعددین شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جو خائن کے ساتھ ہی مناسب ہونا چاہیے۔ اس شخص نے ایک کتاب منگوائی اور اس میں امور مملکت کے متعلق کچھ خبریں الگ الگ تحریر کیں جو سب کی سب جھوٹی تجویز کی تھیں، اور وہ کتاب بادشاہ کو دے کر کہا کہ جتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر آپ کے اصرار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو تخلیہ میں بلا کر اس پر ان میں سے ایک بات ظاہر کر دیجئے اور اس کو تاکید کر دیجئے کہ کسی شخص کے سامنے زبان پر نہ لائے، اور اس بات پر ان کا نام بھی لکھ دیجئے۔ پھر دوسرے شخص کو دوسری بات پر بتا کر یہی تاکید کر دیجئے کہ کسی سے نہ کہے، اور اس پر اس کا نام تحریر کر دیجئے۔ اس طرح ہر ایک کو جدا جدا ایک ایک خبر بتائی گئی اور نام لکھ دیے گئے۔ اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جو خبریں مشہور ہوئیں ان سے خیانت کرنے والوں کا پتہ چل گیا، اور جو حقیقتاً خیر خواہ تھے ان سے بیان کی ہوئی باتیں چھپی رہیں۔ اس تدبیر سے بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ دیانت دار کون ہے اور اسرار کو فاش کرنے والے کون لوگ ہیں، جن سے آئندہ احتیاط رکھی جائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔